اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ میران علی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لے کر آگے چلوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا بٹن دبانا ہرگز مت بھولیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے جو پہلے نہیں دیکھے تھے۔ اس دن فرشتے سرخ اور سبز عمامے باندھے ہوئے تھے اور ابلق گھوڑوں پر سوار تھے۔ کافر گھوڑوں کی آواز سنتے تھے لیکن دکھائی نہ دیتے تھے۔ جب کوئی مسلمان کسی کافر پر حملہ کرتا، وہ کافر پہلے ہی مر جاتا اور گر جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری نے ایک کافر کا تحقق کیا۔ اس کو ایک کوڑے کی آواز آئی، دیکھا کہ اس کافر کا چہرہ اور ناک پھٹ گئے ہیں، یعنی فرشتے کا کوڑا اس کو لگا تھا۔ اس انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا، وہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ لشکر کفار مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور پانی پینا چاہا۔ حکیم بن حزام بھی ان میں تھا۔ مسلمانوں نے کفار کو پانی پینے سے روکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پانی پینے دو۔ راوی کا بیان ہے کہ جتنے لوگوں نے پانی پیا تھا وہ سب جنگ میں مقتول ہوئے۔ حکیم بن حزام اس وقت بھاگ گیا تھا اور بعد میں اسلام لایا۔ گمسان کی لڑائی میں قتل کا بازار گرم ہو گیا۔ فرشتے نظر تو نہ آتے تھے لیکن آثار نمایاں تھے۔ کسی کافر کے منہ پر کوڑے کا نشان تھا، کسی کا سر کٹا ہوا تھا اور کسی وقت آواز آتی کہ اقدام ہیزم ہیزم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام تھا ہیزم، آگے آؤ۔ اس دن فرشتے سرخ اور سبز اور زرد عمامے باندھے ہوئے تھے، ابلق گھوڑوں پر سوار تھے۔ کافر گھوڑوں کی آواز سنتے تھے لیکن ان کو نظر کچھ نہ آتا تھا۔ جب کوئی مسلمان کسی کافر پر حملہ آور ہوتا تو وار کرنے سے پہلے ہی وہ کافر گر جاتا۔ اوپر جو بیان ہوا ہے، شیطان سراقہ کی شکل میں قریش کے ساتھ بدر میں آیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے بدر میں آ کر جھنڈا بلند کیا اور قریش کی ہمت بڑھائی اور کہا میں تمہارا مددگار ہوں، لیکن جب فرشتوں کو دیکھا تو ہاتھ چھڑا کر بھاگنا چاہا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ تھا، چھڑا کر بھاگنا چاہا تو حارث بن ہشام نے شیطان کو پکڑا اور کہا سراقہ اب کدھر بھاگتا ہے، پہلے کیوں کہتا تھا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، اب بھاگ رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حارث بن ہشام نے شیطان کو پکڑا تو اس نے حارث کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور اپنا لشکر لے کر بھاگ گیا اور کہا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں خدا سے ڈرتا ہوں، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔ جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں پر پھر گیا اور کہنے لگا میں تو تم سے بیزار ہوں، وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ سب مشرکین نے کہا سراقہ تو ہمیں اس حال میں ذلیل کرتا ہے اور ایسے وقت میں ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کہنے لگا میں تم سے بری ذمہ ہوں۔ جب ابلیس نے خدا کے لشکر کو دیکھا تو حارث کو گھوسا مارا اور حارث منہ کے بل گرا اور ابلیس بھاگ کر سمندر میں کود پڑا۔ شیطان ہمیشہ اپنے تابعداروں کو دوزخ تک پہنچا کر خود بھاگ جاتا ہے۔ جنگ بدر میں جب شیطان بھاگا تو ابو جہل نے لوگوں سے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاسوس تھا، عین موقع پر تمہیں بزدل کرنے کے لیے بھاگا ہے، اب گھبرانے کی بات نہیں۔ آج مسلمانوں کو وہاں ان کے نبی کے گرفتار کریں گے، نامردی نہ دکھاؤ، آگے بڑھو اور سخت حملہ کرو، دیکھو خبردار ان کو قتل نہ کرو بلکہ زندہ پکڑو تاکہ ان کو دل کھول کر سزا دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان ہے کہ صف آرائی میں میرے دائیں اور بائیں دو کم سن بچے تھے۔ ایک نے مجھ سے کان میں پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا کیا کرو گے؟ وہ بولا میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ ابو جہل کو جہاں دیکھوں گا اس کو قتل کر دوں گا یا خود مارا جاؤں گا۔ دوسرے نے بھی میرے کان میں یہی بات کہی۔ میں نے دونوں کو اشارے سے بتایا کہ وہ ہے، وہ دونوں
बात की तरह दौड़ कर गए और अबू जहल को मारकर घोड़े से नीचे गिरा दिया। जी तो व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मेहरान अली वक्तन फवक्तन आपके लिए मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।